آج ہم بات کریں گے اسکل، جس کو ہم ہنر بولتے ہیں۔ ہنر کیا چیز ہے؟ ہنر جو بندہ جس کام میں جتنا مہارت رکھتا ہے، ایک کام ہے اس میں جتنا ایک بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، اس کو ہنر بولتا ہے۔ جو کام مجھے یاد ہے، میں نے سیکھا ہوا ہے، پھر میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، اس کو یہ ہمارے پاس ہنر ہے۔ چاہے الیکٹریشین ہو، چاہے پلمبر ہو، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو، جو بھی ہے۔ آج کے دور میں لوگ زیادہ تر اسمارٹ ورک کرتا ہے، ہارڈ ورک نہیں کرتا۔ لیکن ہارڈ ورک ہو یا اسمارٹ ورک ہو، لیکن ہنر بہت ضروری ہے۔ پرانے دور میں بھی لوگوں نے ہنر کے بارے میں بہت ہی باتیں کی ہیں۔ ہنر ضروری اس لیے ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ہے، یہ میں کبھی بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے سوچا ہے، ہمارے علاقے میں اکثر لوگ ہیں، اس کے پاس بالکل چھوٹا سا ہنر ہے، کوئی مستری ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سلون چلاتا ہے جس کو ہم حمام بولتا ہے، ایسے کوئی کام لوگ کرتا ہے، بالکل سمپل سا ہنر ہے۔ اگر MBBS ڈاکٹر ہے وہ تو بڑا ہنر ہے، جو انجینئر ہے وہ بڑا ہنر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہنر ہے، ہم نے کسی کی شاگردی میں سیکھے ہوئے، تعلیم سے ہمیں نہیں ملا، وہ ہم اس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایسے پریکٹیکلی سیکھی ہوئی ہنر ہے، وہ ہنر زیادہ تر کام آتا ہے۔ جو بندہ تعلیم کر کے، میں خود الیکٹریشین ہوں، میں نے ایک استاد سے سیکھا ہوا کام ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے سیکھ لیا کام تو ایک بندہ آیا، وہ انجینئر تھا، اس نے 4 سال کا ڈگری کیا ہوا، بیچلر ڈگری تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار UPS کیسے لگاؤ؟ میں نے کہا تم نے 4 سال کدھر گزرا کہ تمہیں UPS لگانے کا کام نہیں آتا؟ اس نے بولا بس ہمیں ادھر صرف اس نے بس کتابیں کی پڑھائی کی، اس کے ایگزام دینا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو پریکٹیکل اس لیے تھیوری سے زیادہ ضروری ہے، تو ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آج ہنر پہ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی باہر ملکوں میں چلے جائیں، باہر کنٹریوں میں چلے جائیں اور آپ کے پاس تھوڑا سا ہنر ہے تو تم کامیاب ہے۔ ہر دور میں ہنر، لوگ کیوں ہنرمند لوگ مانگتا ہے، ہنرمند پہ کیوں اعتماد کرتا ہے؟ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک الیکٹریشین ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ کام، کوئی بندے نے مجھے بولا کہ یار ہمارے 10 لائٹیں چینج کرنا ہے، یا 5 بورڈیں لگانا ہے، یا ایک بریکر چینج کرنا ہے، تو میرے ذہن میں پہلے سے آیا کہ یہ کام میں 5 منٹ میں کر سکتا ہوں۔ اگر کسی انجان آدمی کو اس کے الیکٹریشین کا ہنر نہیں ہے اور اس کو کوئی بتائے کہ ہمارا بریکر چینج کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے جا کر بریکر دیکھتا ہے کہ بریکر بولتے کس چیز کو، پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ بریکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے نکالنا کیسے ہے، دوسرا رکھنا کیسے ہے، اور اس کو چالو کرنا کیسے ہے، یہ سوچ وہ کرتا ہے، اور یہ کام وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن 2 دن 3 دن لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے میں جب کسی بندے کے پاس ہنر ہے، اسکل پہلے سے موجود ہے، تو وہ 5 منٹ میں۔ تو باہر میں نے اس لیے آپ لوگوں کی ہنر کے بارے میں بات کی ہے کہ ہنر والا بندہ اس لیے کامیاب ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کام جلدی مانگ رہا ہے اور صاف مانگ رہا ہے۔ اگر آپ نے سوچا کبھی ہمارے علاقوں میں ایسے ہوتا ہے، کسی بندے نے ایک بار ایک کام دیکھا ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور کسی بندے نے 10 بار کیا ہوا ہے، 100 بار کیا ہوا ہے کام، مہینے سالے لگے ہوئے اس نے کام کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ایک بار کس نے دیکھا ہے یہ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن وہ 100 والے سے اچھا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محنت ضائع نہیں کرتا۔ اس نے 100 دن محنت کیا ہے، 10 سال محنت کیے ہوئے ہیں، اور ایک بندے نے ابھی 1 سال محنت کی یا 1 دن کام کیا، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے بہت سے مشکل آئی ہوئی ہے، اور اس نے اس مشکل کے لیے حل ڈھونڈ لیا، اس پہ اس نے ٹائم انویسٹ کیا۔ تو اس کی وجہ سے جس کے پاس ہنر ہے اور پلس ایکسپیرینس ہے، تو زیادہ ٹائم کے بعد میں نے اس لیے کیا کہ پلس ایکسپیرینس ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس، اکثر آپ لوگوں نے اندازہ لگائے ہوئے، جب انٹرویو لیتا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ایکسپیرینس لیٹر مانگ رہا ہے کہ تمہارا ایکسپیرینس لیٹر کدھر ہے؟ تم دیتے ہیں کہ یار ہمارا 1 سال کا تجربہ ہے، دوسرا بولتا ہے ہمارا 2 سال کا ہے، تیسرا بولتا ہے کہ ہمارا 3 سال کا تجربہ ہے، کوئی 5 سال کا تجربہ ہے۔ جو 5 سال کا تجربے والا ہے وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، جو انٹرویو لینے والا بندہ ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایسے بندہ چاہیے جس کی ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو وہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے سوچا ہے بعض اوقات میں نے ایسے لوگوں دیکھا نا کہ جس کے پاس بیچلر سے بیچلر ڈگری ہے لیکن وہ سلیکشن میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اس کے پاس صرف ڈگری ہے، کاغذ ہے، لیکن کاغذ سے تو کام نہیں چلتا. لوگ تو کاغذ پر بہت اعتماد کرتے ہیں کہ یہ انجینئر ہے، یہ بڑا انجینئر ہے، اس نے بہت بڑا ڈگری کی ہے. بڑا ڈگری کی ہے لیکن کام اس نے پریکٹیکل کیا ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز لگائے گا کیسے، یہ توڑے گا کیسے، اس کو سیٹنگ کیسے ہو سکتا ہے. جس بندے نے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے اور جس بندے نے صرف کام ایسے جیسے میں بورڈ پہ ابھی لکھتا ہوں ایسے لکھا ہوا دیکھتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو سب سے پہلے کوئی بھی اسکل تم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کا بنیاد ڈھونڈو. فار ایگزامپل الیکٹریشین ہے، الیکٹریشین میں بنیاد ہے بجلی. بارے میں نے پہلے ویڈیو بنائے ہوئے، اگر کسی بندے کو ضرورت ہے تو وہ ویڈیو دیکھو. بجلی میں پھر الیکٹریشین جب پہلے بار شروع کرتا ہے کہ اب میں کام سیکھتا ہوں کیسے سیکھو، اس کو سب سے پہلے نیوٹرل اور پیس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ نیوٹرل کس کو بولتا ہے، پیس کس کو بولتا ہے. اس کے بعد اس کو بلب کے بارے میں بولتا ہے کہ بلب کیا چیز ہے. پھر تیسرے اس کو بورڈ کے بارے میں بولتا ہے کہ بورڈ کیا ہے، بورڈ کیا کام کرتا ہے. پھر ہم بٹن کے، پھر پلگ کے، ایسے ترتیب سے جیسے ہم نرسری میں بچہ بیٹھ کر وہ اسکول کی پڑھائی کے لیے تو وہ پہلے ABCD، ٹھیک ہے، پھر A 1 2 3 ایسے ترتیب سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے. ایسے تم سب سے پہلے. لیکن کوئی بندہ کہتے ہے کہ یار ہمارا اب 25 سال پورا ہو گیا یا میرا 30 سال عمر ہے، اب میں ہنر کیسے سیکھوں. اب اپنے ذہن پہلے چیک کرو کہ کس کام میں شوق سے کرتا ہوں. چاہے جو بھی کام ہے شوق سے کرتا ہوں. لوہاری ہے، ترکاڑی ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، موبائل کا سیٹنگ ہے، ایڈیٹنگ ہے. جو بھی کام تم خوشی سے کر سکتا ہے. جس کام میں تمہارا دل خوش ہے، جس کام میں تمہارا دل خوش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام میں تمہارا دل خوش ہے تو اگر 12 گھنٹوں کی جگہ پر تم 14 گھنٹے بھی کر سکتا ہے تو تم خوش ہے. تم تھکتا نہیں ہے، تمہیں بور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ کام چوائس کرو جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے اور تمہارا دل اس میں خوش ہے کہ یار یہ کام مجھے پسند ہے. پہلے اپنا چوائس کرو کہ میں ایک کام کروں گا. پھر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دن میں گھروں کا ضرورت ہے، تم نے دن میں دیہڑی کر کے اور آپ نے گھر آیا تو شام کو یا صبح کو 1 گھنٹہ اپنی اسکل کے لیے دو. کسی بھی جگہ پر تم دے کے، فار ایگزامپل میں ایک الیکٹریشین ہوں، مجھ سے ایک بندہ پوچھے کہ یار مجھے شام کو 1 گھنٹہ کام کرنا ہے تو میں ضرور اس کو 1 گھنٹہ دوں گا. ٹھیک ہے. ایسے سب جو ہنرمند لوگ ہیں وہ 1 گھنٹہ ٹائم آپ کو ضرور دے گا. کسی کو بولو کہ یار مجھ سے کچھ پیسے لے لو لیکن مجھے 1 گھنٹہ ضرور دے دو. اگر تم نے 1 گھنٹہ روز دیتا ہے تو اس 1 گھنٹے کام کی جگہ پر تم اپنے آپ پر 3 گھنٹے کام کرو. 1 گھنٹہ اس کے ساتھ کرو، 2 گھنٹے خود تجربہ کرو. تو بات انشاءاللہ تعالی زیادہ ٹائم نہیں، 2 مہینے بعد تم دیکھو جو تمہارا استاد ہے اس سے تم آگے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس نے جو 1 گھنٹے میں تمہیں بتایا وہ تم نے 2 گھنٹے اس کا ایکسپیرینس، اس کا ریپیٹ کر دیا تو تمہارا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر اس کا 10 سال کا تجربہ وہ الگ بات ہے. کام سیکھنا ہے تو 1 گھنٹہ ٹائم دیا کر ضرور. اور پھر بعد میں جب 2-3 مہینے ہو جائے گی تمہارے ذہن میں سب کچھ آٹومیٹکلی آئے گا. اور پھر بعد میں جب ایکسپیرینس ہے وہ تم جب خود کام شروع کرے اور خود کام کرے تو ایکسپیرینس اس کے حساب سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے. تمہارے کام کا ایکسپیرینس زیادہ ہو سکتا ہے، تجربہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن تم کسی بندے کے ساتھ کام کرتا ہے تو کبھی بھی آپ کا ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہو سکتا. جب کوئی مشکل آتا ہے تو آپ کو حل کرتا ہے، وہ جو بندہ ہے، جو استاد ہے آپ کو وہ حل کرتا ہے تو تمہارا ایکسپیرینس زیادہ نہیں ہو سکتا. جب تم کوئی مشکل خود حل کرے، اس کے لیے حل تم خود ڈھونڈے تو پھر تمہارا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ تم کو وہ مشکل آتا ہے تو تم ڈائریکٹ اس کو حل کر سکتا ہے. آج میں نے بات کیا اسکل اس لیے ضروری ہے. کبھی بھی باہر کنٹریوں میں جاتا ہے لے کے جاتا ہے، ایسے نہیں کہ بس ایسے ہم لیبر پہ جاتا ہے. لیبر کو ساتھ باہر بہت ظلم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ لیبر کو بہت نیچے طبقے میں استعمال کر سکتا ہے کہ یہ لیبر لوگ ہیں، اس کو دیڑھی بھی بہت کم ہے اور اسکل بھی نہیں ہے تو 2 نقصان ہوتا ہے. ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے اور تکتا بھی ہے. تو اس لیے اسکل جب تمہارے پاس ہے تو تم تکتا نہیں ہے. تم سب کام تم کو معلوم ہے کہ یہ کام میں کتنے ٹائم میں کر سکتا ہوں. السلام.